اسلام کے موضوع پر سکولز اور کالجز میں کی جانے والی بہترین تقریر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جناب صدر ذی وقار اور سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے، کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کیونکہ پتھر میں کیڑے، فضا میں پرندے، جنگل میں جانور، سمندر کی تہ میں پرورش پانے والی روحیں قادر مطلق کی حمد و ثنا میں مصروف عمل ہیں۔ شفاف پانی میں پڑی سپیاں، غنچے اور کلیاں، ٹہنیوں پر جھومنے والے پھول، اس دھرتی پر چلنے والے انسان اپنے معبود کی تسبیح کرتے ہیں۔ یوں تو تمام ہی انسان اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرتے ہیں، لیکن مالک دو جہاں نے انسانوں کو دین مکمل عطا کر کے فلاح کا راستہ دکھا دیا ہے، اور یہ اسی دین کامل کا کرشمہ ہے کہ ہم اسلام کے پیروکار رنج و الم میں روحانی تسکین، خوشی میں زندگی کا سرور اور آخرت کا شعور پاتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، مذہب کے لغوی معنی راستہ یا سونے کا ملمہ ہے۔ یہ لاطینی زبان لفظ ریلیجیو سے ماخوذ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی انجانی قوت کی اطاعت اور اس کی عبادت۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو خدائے مطلق واحد کی عبادت اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ جناب ذی وقار، تاریخ انسانی پر نظر ڈالی جائے تو حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ اسلام سے قبل انسان اپنی ساخت اور قوت پر پریشان تھا۔ وہ خود کو کمزور سمجھتا تھا، بجلی کی چمک، بادلوں کی گرج، ہواؤں کی تندی، آندھیوں کی تیزی اور آسمان کی وسعتوں سے خائف تھا۔ لیکن اسلام نے اسے جو علم دیا، اس کی بدولت وہ اتنا نڈر اور بے خوف ہو گیا ہے کہ اس نے کائنات کی تمام قوتوں کو آہستہ آہستہ اپنا مطیع بنانا شروع کر دیا ہے۔ اگر ہم کائنات کی بناوٹ پر ذرا بھی غور کریں تو یہ ممکن نہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی یاد سے پل بھر کے لیے بھی غافل ہو جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان اور زمین اور اس میں پہاڑ بنائے، آسمان پر تارے اور سیارے بنائے۔ اے انسان، تو ان پر غور کر، کبھی ان میں تضاد نہیں پائے گا۔ اگر عقلی لحاظ سے دیکھا بھی جائے تو اسلام کے اصول سادہ، فطری اور سائنسی ہیں۔ یہ دنیا کا واحد مذہب ہے جس کی سائنس مکمل طور پر توثیق کرتی ہے۔ سائنسی ایجادات کا منبع بھی اسلام سے اخذ کیا گیا ہے۔ بے شک بقول شاعر، لگا دی کاغذی ملبوس پر مہر ثبت اپنی، لگا دی کاغذی ملبوس پر مہر ثبت اپنی، بشر کے نام کر دی خدا نے کائنات اپنی۔ جناب عالی وقار، ذرا آگے چلیے تو یہ خوشگوار حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر فوقیت دے کر آدم کی تخلیق اور حضرت حوا کے ساتھ ان کا پہلا جوڑا بنایا۔ حضرت آدم اور حوا کا جنت سے نکالا جانا، شیطان کا ورغلانا، زمین پر حضرت آدم اور حوا کی آزمائش، ایک حقیقت کے کئی رخ ہیں۔ آگے چل کر آزمائش میں ثابت قدم رہنا انسان کا حسن قرار پایا۔ اسلام کی تعلیمات ہمیں صبر و استقامت کے ساتھ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنا سکھاتی ہیں۔ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ جناب ذی وقار، انسانی زندگی کے ساتھ شیطان کی کہانی بھی جڑی ہوئی ہے۔ شیطان کا کام ورغلانا، جبکہ رحمان کا فریضہ انسان کو صراط مستقیم پر چلانا ہے۔ دوسری طرف اسلام ہمیں شیطان کے خوف سے آزاد کرواتا ہے۔ اس کے اصول نہایت سہل اور واضح اور دل میں گھر کرنے والے ہیں۔ اسلام ہم پر سخت قوانین نافذ نہیں کرتا،
بلکہ الجھے ہوئے مسائل کو سلجھاتا ہے، اور اس کی تعلیمات نہایت سادہ اور دل کو موہ لینے والی ہیں۔ رسم و رواج، روایات اور اسلام میں کوئی تضاد نہیں۔ آج کی نوجوان نسل اسلام کے ذریعے اصولوں کو فراموش کرتی جا رہی ہے۔ وہ اسلام اور روزمرہ کو دو مختلف راستے سمجھ رہی ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اسلام تو ہمیں رسومات اور روایات کو اپنے اندر سمونے والا دین ہے۔ صدر محفل: حقیقت تو یہ ہے کہ آج تک اسلام کی مضبوط عمارت کو کوئی بھی مذہب گرانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ معزز سامعین، ہندوستان میں اگر 1000 سال رہنے کے باوجود مسلمان اپنی شناخت اور جداگانہ وقار برقرار رکھنے میں کامیاب رہے، مذہبی اور ثقافتی یلغار کے باوجود مسلمانوں کا الگ تشخص برقرار رہنا بھی اسلام کی ایک کرامت ہے۔ اس وقت اسلام دنیا میں پھیلنے والا تیز ترین مذہب بن چکا ہے۔ اس کے پیروکار یورپ، افریقہ، امریکہ اور ایشیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اسلام کی مقدس کتاب قرآن کے الفاظ سننے والوں کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ حاضرین گرامی، کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے محور و مقصد کو بھول کر غیروں کے نقش قدم پر چلنے کو ترجیح دے رہے ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد نے جہالت کے اندھیروں میں علم کے چراغ جلائے، لیکن ہم آج ان روایات کو فراموش کرتے جا رہے ہیں۔ آج ہم قرآن پڑھتے تو ضرور ہیں، لیکن اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم قرآن کے حوالہ جات مجالس میں ضرور دیتے ہیں، لیکن قرآن پاک سے دوری کا مطلب مذہب سے دوری ہے، اور مذہب سے دوری کا مطلب صریح گمراہی ہے، اور صریح گمراہی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان کی دولت سے عاری ہونے کا مطلب اسلام کے نور سے محروم ہونا ہے، اور اسلام ایمان لانے کے ساتھ سچے دل سے تسلیم کرنے پر زور دیتا ہے۔ معزز سامعین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دوسروں کی نکالی کرنے کی بجائے اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے اسلام سے رجوع کریں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرتی ہوں: پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام میں نرم و نازک بے اثر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، وما علینا الا البلاغ المبین۔